السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عدیل اور آج جس بہن سے ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنی سعادت دی ہے کہ وہ ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام کے دائرے میں آئی ہیں وہ، اور اللہ پاک نے ان پہ اتنا کرم فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو اسلام قبول کرنے میں ان کو کتنی مشکلات پیش آئی ہیں، کیا ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کون سا آیا ہے کہ جس سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئی ہیں اور اسلام میں وہ آئی ہیں، انہی کی زبانی سب کچھ سنیں گے ہم۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو صرف آپ نے شیئر کرنا ہے فیس بک گروپس میں، اس جگہ پہ دنیا میں شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی یہ ویڈیو، اس ویڈیو کے تعلق سے اگر کوئی بھی بندہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں بھی اسلام کے لیے محبت جاگتی ہے، وہ اپنا دین چینج کرتا ہے، اگر آپ کی وجہ سے چینج کرتا ہے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے چینج کرتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات آپ کو بہت زیادہ ثواب دے گا، بہت زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ بس اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجیے گا فیس بک گروپس میں، اپنے چینل پہ آپ لگا سکتے ہیں، فیس بک اپنے پیج پہ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، پورا دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ صرف ان کے لیے ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نئے اسلام قبول کر چکے ہیں اور ڈر کے وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کسی کو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ دنیاوی محبت میں آتے ہیں، کسی انسان سے یا کسی کام سے لگاؤ رکھتے ہیں، کسی بھی چیز سے لگاؤ رکھتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی حرام ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جب ایک لڑکا اور لڑکی ایسا کوئی رشتہ رکھتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، اور جب انہیں ایک دوسرے کی محبت ثابت کرنی ہوتی ہے، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اتنی عمر میں اتنا کچھ دیکھ لیا، کوئی سگریٹ سے ہاتھ جلا رہا ہے، کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے یا دیتی ہے، کوئی رو کے اتنا ڈپریس ہو چکے ہیں کہ سوئسائڈ کرنا ان کو بیسٹ لگتا ہے۔ تو جب دنیاوی چیزوں کے لیے ہم محبت اپنا یا پیار جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں، اسے ثابت کرنے کے لیے ایسی بیوقوف حرکتیں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سوچیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس کی حکومت سے ایک ذرہ، ہر ذرہ کام کر رہا ہے، اس کی محبت ثابت کرنی آسان ہوگی؟ بالکل نہیں۔ کس نے کہا کہ آسان ہوگی؟ آپ ان سے محبت کریں اور وہ اتنا بھی نہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے لائل ہیں یا نہیں۔ جب اسلام قبول کریں گے، سختیاں آئیں گی، بہت سی سختیاں آئیں گی۔ اس دنیا میں جتنی سختی ہے، اس دنیا میں اتنی ہی آسانی، اتنا ہی آرام ہے۔ یقین مانیے، اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے پورا 100% 200%، یقین مانیے سختی بھی آئے گی نا، وہ بھی اتنے سکون کے ساتھ آئے گی کہ آپ مسکرا رہے ہوں گے۔ آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کو ایک توکل رکھنا ہے اللہ پہ، یقین، بھروسہ، ایسا بھروسہ کہ ہواؤں کے جھونکے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تکلیفوں کے جھونکوں سے وہ توکل ہلے نہ، چاہے پھر اس کا سائز ایک چھوٹے سے پتے جیسا ہو یا پھر پہاڑ جیسا۔ توکل اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ دوسری چیز کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے۔ یقین رکھیں توکل کے ساتھ کہ اللہ نے جو مصیبت بھیجی ہے وہ کسی وجہ سے بھیجی ہے، اور اس کا سلیوشن، اس کا جو توڑ ہے وہ بھی اللہ ہی بھیجیں گے، انہی کی مرضی سے ہے سب کچھ۔ آپ دیکھیں، جو اسلام پڑھ رہے ہیں، جب میں اسلام پڑھ رہی تھی بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا کیا ہوگا، کیا یہ صحیح ہوگا، غلط ہوگا۔ اس لیے کہتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ پڑھیے، صرف وہ نہیں جو غیر مسلمان سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں، پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں۔ ایون ایمان والے جو پیدائشی مسلمان ہیں، پڑھیے، اپنے دین کو جانیے، کتنا خوبصورت ہے یہ دین، صرف محبت سے بھرا ہوا ہے، اس میں صرف محبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یا ڈھونڈ پائی، ڈھونڈنے کے باوجود، کہ کچھ غلط نکلا اسلام میں، کچھ ملا ہی نہیں مجھے ایسا۔ سب کچھ اتنا لاجیکل تھا اور ریزن کے ساتھ، وجوہات کے ساتھ تھا کہ ایسا ہے تو کیوں ہے۔ اتنی خوبصورتی کہاں ملے گی؟ اور یقین مانیے، ان 7-8 سالوں میں
بہت سختیاں دیکھی ہیں، لیکن اتنا مزہ اور اتنا سکون ہے، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ آخر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ، کہ آخر اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ تو یقین مانیں، اپنے اللہ پہ توکل رکھیں اور پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، محنت کو رکنے نہ دیں۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دینے کی کوشش کرتی ہوں، امید ہے کہ سمجھ آئے گا۔ جب آپ اس دنیا میں کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس مین یا بزنس ویمن بننا چاہتے ہیں، دنیا کے ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں، اب آپ دیکھیں کتنا کمپٹیشن ہے، کتنی بڑی بڑی کمپنیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں، آپ کو کن کے ساتھ ٹکر لینی ہے اور ان سے بہتر ہو کے آگے نکلنا ہے اور ٹاپ پہ آنا ہے، کتنا مشکل ہوگا۔ آپ کتنی محنت کریں گے، صبح سے شام تک جلدی اٹھنا، لیٹ سونا، آپ کو وقت نہیں ہوتا ہے خود کے لیے، آپ وقت نہیں دے پاتے ہیں دوستوں کو، اپنے پریوار کو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک دم اول درجے پہ ٹاپ پہ آنا ہے۔ اللہ کی محبت سمجھنے کے لیے، پھر سمجھ جانے کے بعد، یقین لے آنے کے بعد، جب آپ کی محبت پرکھی جائے گی، کچھ تو سختیاں آئیں گی۔ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں جنہوں نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اپنے چاروں طرف ہی دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی جانیں ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے، انسان نہیں، انسان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ پھر آپ سوچیں، ان سب کو بنانے والا، آپ کو خود کو بنانے والا، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، آپ نے اسے پہچانا ہے، آپ نے حق کو جانا ہے، تھوڑا سا امتحان تو بنتا ہے۔ سال بھر بچے کلاس میں پڑھتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں، آخر میں پیپر دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اگلی کلاس میں جا سکیں۔ جنت چاہیے، اللہ چاہیے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے، محنت لگے گی، سختیاں آئیں گی، ایگزامز ہوں گے۔ توکل اور صبر، دو چیزوں سے کام لیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، آپ ہر مشکل کو پار کر جائیں گے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو یقین مانتی ہوں اگر مجھ جیسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ماشاءاللہ آپ تو اتنے بہترین ایمان والے ہیں، یا جو پڑھ رہے ہیں یا جو نئے ریورٹ ہوئے ہیں، آپ تو اتنے پختہ ایمان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ اگر میں کر سکتی ہوں آپ تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے میسج کیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ڈر ہے، بتانا نہیں چاہتے، تکلیف ہوگی ماں باپ کو۔ دیکھیے، جو رشتے ہیں اس دنیا میں آپ کے پیاروں کے ساتھ، جیسے کہ آپ کے بھائی بہن، ماں بابا، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ جو رشتے ہیں یہ صرف اسی دنیا تک ہیں۔ کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہ آئے یا انہیں موت نہ آئے۔ ایک بار موت آ گئی، آپ موت کی نیند سو گئے، اس کے بعد یہ رشتہ ختم۔ کچھ دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے یاد رکھتے ہیں، جیسے ہی اگلی نسل پیدا ہوئی ہمارا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ ایک ہی چیز ہے جو یہاں بھی رہے گی اور وہاں بھی رہے گی، آپ کو قبر میں سکون بھی دے گی، وہ ہے آپ کا ایمان، وہ ہے اللہ کے حکم پر چلنا، وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا۔ آسان نہیں ہوگا۔ میں بچپن میں بہت نفرت کرتی تھی جو اسلام میں تھے لوگ ان سے، لیکن میں غلط ثابت ہوئی 24 سال کی عمر میں، اور آج میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یقین مانیے، جب اس دنیا سے جائیں گے، دنیا بھی تو شاید کچھ نہ لے جائیں، لیکن اتنا سمندر لے کے جا رہے ہوں گے آپ اس ایک ایمان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ کو جنت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، خلاف تو نبیوں کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، پاگل بولیں گے، وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جتنی سختی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو ان کی تکلیف کا 0.1% بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو لگے گا جی ہم تو بہت بہتر ہیں۔
اس ویڈیو میں ہماری بہن ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات پیش آئی ہیں، اور اللہ سے محبت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس رب سے محبت کرنا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، سب کو پیدا کرنے والی ذات سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں دنیاوی محبت تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی مشکلات تو آتی ہیں نا، کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ وہ بہن عام کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ اسکول کالج وغیرہ میں پڑھنے والی لڑکی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے۔ یہ اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہیں، اور لیکن اللہ کی وہ بات وہی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی اس رستے پہ آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس بہن کی ویڈیو کو لازمی پہنچائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس چیز کو۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔